اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، آپ کا اردو کا لیکچر جو ہے اس کا آغاز ہونا چاہتا ہے۔ چیپٹر جو ہے وہ ہے شراز اور کنارے آب، رکن آباد وغیرہ۔ شراز اور کنارے آب، رکن آباد وغیرہ۔ پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ مصنف جو ہے ایران میں ٹھہرے ہوئے، اس کے شہر اصفہان میں ٹھہرے ہوئے، اور وہ وہاں سے شراز جانا چاہتا ہے، اور رات کو جو ہوٹل کے بیرے ہیں تو ان کو کہہ دیتا ہے کہ مجھے سویرے جانا، میں نے شراز کی سیرگاہ دیکھنی ہے، اور رکن آباد جو شراز کے شہر کے قریب جو اس کی سیرگاہ ہے، میں نے اسے دیکھنے جانا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم صبح آپ کو جگا دیں گے۔ وہ آپ کو مصنف کو سویرے جگا دیتے ہیں، اور مصنف وہاں سے شراز پہنچ جاتا ہے، اور شراز جا کر وہاں جو ایئرپورٹ ہے اس پر اترتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی بیان کر رہا ہے کہ شراز کا ایئرپورٹ بس چھوٹا سا ہے، ننھا منا سے ہے، چھوٹا سا ہے، اور شراز کی جو زمین ہے، شراز پہنچتے ہی، شراز جب آدمی پہنچتے ہیں تو اس کی قدامت یعنی قدیم شہر ہونا، اور اس کی عظمت یعنی جو اس کا روب داب ہے یا اس کا بڑا پن ہے، اس کی بڑائی ہے، جو اس کی اہمیت ہے، اس کا اندازہ ہو جاتا ہے انسان کو۔ کہتے ہیں کہ اب مجھے افسوس ہے کہ موسم جو تھا وہ خزاں کا تھا، پھول بھی نہیں تھے اور پتے بھی نہیں تھے، یعنی گرین بھی نہیں تھی، سرسبز و شاداب نہیں تھا، ابھی خزاں نے اپنے ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ یہ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ شہر ہے جس کے گل و گلزار کی تعریف سبھی کرتے ہیں۔ اب گل و گلزار جو ہوتے ہیں، پھول اور کھلے ہوئے باغ اور پھول، اور وہ سوانی ہوتے ہیں، اور وہ خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ بہار میں ہوتی ہے۔ ابھی تھا خزاں کا، تو جو مصنف نے سن رکھا تھا شراز کے بارے میں، تو اس کی خوبصورتی کے بارے میں، تو اسے یقین ہی نہیں آتا کہ وہ شہر ہے۔ اگر مصنف بہار میں جاتا تو پھر اسے احساس ہوتا کہ یہ خوبصورت شہر ہے۔ اب تو خزاں میں کیا خوبصورتی مصنف کو نظر آئے گی۔ ہمارے ساتھ کچھ امریکن ٹورسٹ بھی تھے، کہتے ہیں میرے ساتھ امریکہ کے سیاح بھی تھے، سیاح، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، ٹورسٹ سیاح۔ انگریزی زبان کا لفظ مصنف نے استعمال کیا ہے، معلوم نہیں ان لوگوں کو یہاں کیا ملتا ہے، پتہ نہیں کہ ان لوگوں کو یہاں آ کر کیا چیز ان کے ہاتھ میں آتی ہے، کیا جاتے ہیں۔ نہ زبان سے علاقہ، نہ ادب و تہذیب سے نسبت، نہ وہ زبان جانتے ہیں، علاقہ الگ، نہ زبان سے ان کا کوئی تعلق ہے، یعنی علاقہ الگ، ٹھیک ہے، یعنی نہ زبان جانتے ہیں اور نہ یہاں کی تہذیب جو ہے، رہن سہن، رسم و رواج کے بارے میں کچھ ان کو تعلق ہے۔ اس لیے پتہ نہیں کیوں آتے ہیں، مصنف کہتے ہیں نسبت الگ۔ ایک کیمرہ لٹکایا، ایک کیمرہ اپنے ساتھ لیا، میم کو ساتھ لیا، میڈم کو یعنی اپنی بیوی کو ساتھ لیا، جہاں کی تعریف سنی ادھر سدھار لیے، جہاں کی تعریف سنی کہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے، بڑا خوبصورت شہر ہے، اس طرف جو ہے سیدھے ہو گئے، ٹھیک ہے، اس طرف چل پڑے۔ ہمارے ساتھ سامان کا کھڑاک نہ تھا، یعنی میرے ساتھ سامان کی مصیبت نہیں تھی، میرے ساتھ یعنی اتنا زیادہ میرے پاس سامان نہیں تھا، بس سواری کی تلاش تھی۔ اتنا سامان میرے پاس نہیں تھا کہ اٹھاؤں ایک جگہ سے جاؤں، بس صرف یہ ہے کہ گاڑی مل جائے اور جو ہے وہ اپنے سفر پر نکل جاؤں۔ ساتھ ہی میکڈوویل ایجنسی تھی، میکڈوویل بزنس ورک آفس آف این ایجنٹ، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں بزنس ورک آفس آف این ایجنٹ، ایجنسی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شراز اور اصفہان میں اور جگہ بھی ہوگا، یہی ایجنسی ٹورسٹ بیورو کا کام کرتی ہے، یعنی یہ ایجنسی جس کا نام میکڈوویل ہے، یہ ٹورسٹ کے لیے کام کرتی ہے، ٹورسٹ کو مطلب جگہ کا بتاتی ہے، اس کو باقاعدہ نقشے وغیرہ پرووائڈ کرتی ہے اس جگہ گھومنے کے لیے۔ شراز کے لفظی معنی ہیں ایک قسم کا کبوتر، اور اصفہان یہ ایران کا شہر ہے، جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اصفہان نصف جہاں،
اصفہان نصف جہان، یعنی ایران کا شہر اصفہان آدھی دنیا کے برابر ہے۔ کسی زمانے میں یہ شہر بہت آباد تھا اور اس وقت یہ بڑا شہر تھا، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اصفہان نصف جہان۔ شیراز اور اصفہان میں اور جگہ بھی ہوگا، کہتے ہیں اور جگہوں پر بھی ایران کے شہروں میں ہوگا، لیکن شیراز اور اصفہان میں یہی ایجنسی جو ہے وہ سیاحوں کا کام کرتی ہے۔ ٹورسٹ بیورو کہتے ہیں دفتر اطلاعات کا کام کرتی ہے، سیاحوں کے لیے اطلاع فراہم کرتی ہے یہ ایجنسی۔ سیاح ان کے پاس جاتے ہیں ایجنسی پر اور ان کے آفس میں جاتے ہیں تو وہ معلومات فراہم کرتی ہے اور وہاں پر نقشے وغیرہ بھی دیتی ہے وہاں جانے کے لیے اور گائیڈ لائن بھی دیتی ہے۔ اور ہوا پیمائی کہتے ہیں ہوائی جہاز کا سفر اور ہوا پیمائی ایران کے ٹکٹ دینے کا بھی، یہ ایجنسی سیاحوں کو معلومات بھی فراہم کرتی ہے اور ایران کے لیے ٹکٹ بھی دیتی ہے، اور ایران کے اندر ادھر ادھر جانے کے لیے ٹکٹ بھی دیتی ہے اور باہر جانے کے لیے بھی ٹکٹ بھی دیتی ہے۔ ان سے ہوٹل کی بات کرتے کرتے معلوم ہوا کہ اگر شب بھر قیام کرنے کے بجائے ابھی سے ٹیکسی لے کر آباد کریں۔ اس ایجنسی سے میں پوچھ رہا تھا کہ یہاں رہنے کے لیے کوئی ہوٹل، ٹھیک ہے، اس طرح ہوٹل کی بات کرتے کرتے مجھے پتہ چلا کہ اگر شب بھر یعنی رات بھر پوری رات ادھر قیام کرنے کے بجائے ابھی سے ٹیکسی لے کر آغاز کر دیں تو تمام مقامات دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی ادھر رات ٹھہرنے کے بجائے اگر آپ ابھی کوئی ٹیکسی بک کریں، کرائے کی گاڑی بک کریں اور گھومنے کا آغاز کر دیں یعنی سیاحت شروع کر دیں تو آپ تمام مقام جو آپ دیکھنے کے لیے آئے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مسجد وکیل و حافظ و سعدی کے مزار یعنی مسجد وکیل وہاں دیکھنے کی جگہ تھی، ایک سیرگاہ تھی۔ اچھا، حافظ و سعدی کا مزار یعنی اصل نام جو ہے اس کا اصل نام شمس الدین ہے اور حافظ اس کا تخلص ہے، ٹھیک ہے، اصل نام شمس الدین اور حافظ اس کا تخلص ہے۔ خواجہ حافظ شیرازی فارسی کے بہار مقبول اور عظیم شاعر، دیوان حافظ جو ہے ان کی کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ سعدی اصل نام شیخ مصلح الدین اور سعدی ان کا تخلص تھا، یعنی آپ حافظ شیرازی جو ایران کا شاعر تھا اس کا مزار بھی دیکھ سکتے ہیں اور سعدی شیرازی جو تھا مصلح الدین اصل اور سعدی تخلص تھا اس کا مزار بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مسجد وکیل بھی دیکھ سکتے ہیں، ان دونوں کے مزار بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دروازہ قرآن جگہ کا نام ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وغیرہ، تو شہر ہی میں یہ چیزیں۔ مسجد وکیل بھی اسی شہر میں موجود ہے، حافظ کا مزار بھی اسی شہر میں موجود ہے، سعدی کا مزار بھی اسی شہر میں ہے، دروازہ قرآن بھی اسی شہر میں ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں تو اسی شہر میں ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میوزیم بند ہے، میوزیم ابھی کھلا ہوا نہیں ہے کہ آپ میوزیم بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ عجائب گھر، سوال فقط تخت جمشید کا رہ جاتا ہے، پیچھے کیا بات رہ گئی؟ تخت جمشید، ٹھیک ہے، جمشید کا، تخت جمشید کا رہ جاتا ہے جو 60-70 میل کی مسافت ہے۔ جمشید کا تخت، بات کس کی رہ جاتی ہے؟ باقی تو جگہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ تو اس شہر کے اندر ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تخت جمشید کیانی یا منشی بادشاہوں کا دوسرا پایا تخت، یہ شیراز سے اصفہان جانے والی شراب پر واقع ہے۔ یہ شہر سکندر اعظم نے تباہ کر دیا تھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخت جمشید۔ کیانی، ایران کے کیانی اور منشی بادشاہوں کا ہیڈ کوارٹر، کیپٹل، ٹھیک ہے، دارالخلافہ، یہ شیراز سے اصفہان جانے والی سڑک پر واقع ہے اور اس شہر کو سکندر نے تباہ کر دیا تھا۔ اس کا سوال رہ جاتا ہے کہ اس کو بھی دیکھنا ہے، اس کی بات کرو، باقی جو ہے آپ شہر کے اندر بھی دیکھ لیں گے۔ اور جو یہاں سے 60-70 میل کی دوری پر تھا وہ شہر، تخت جمشید،
ٹھیک ہے، کس سے؟ شیراز سے۔ میکڈویل ایجنسی والوں نے کرائے کا لمبا چوڑا حساب بتایا۔ میکڈویل ایجنسی والے جو تھے انہوں نے یہاں جانے کے لیے کرائے کا لمبا چوڑا یعنی وسیع کافی زیادہ حساب بتایا، جو امیرکنوں کے حساب سے ٹھیک ہی ہوگا، کیونکہ وہ امیر لوگ ہیں، وہ تو برداشت کر سکتے ہی ہیں اس کرائے کو۔ پھر وہ اصرار کر رہے تھے کہ پہلے تخت جمشید جاؤ، اور ساتھ وہ امریکن جو ہے وہ ضد کر رہے تھے کہ پہلے تخت جمشید جانا چاہیے۔ جمشید کا تخت مرکب اضافی، شہر میں کیا در ہے؟ کہتے چھوڑو شہر کے اندر جو چیزیں ہیں، مسجد وکیل ہے، حافظ سوسائٹی کا مزار ہے، دروازہ قرآن ہے، ان کو میوزیم کو، ان چیزوں کو چھوڑ دو، پہلے کہاں جاتے ہیں؟ تخت جمشید جاتے ہیں، جو یہاں سے 60-70 میل دور ہے۔ میل کو ڈیفائن کروں گا کلاس، آر سپر ایک انچ ہوتا ہے، 1 انچ 3 انچ 1 فٹ ہوتا ہے، 12 انچ 1 فٹ، 3 فٹ 1 گز یا میٹر، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، اور 220 گز یا میٹر 1 فرلانگ، 1760 گز 1 میل، یا 8 فرلانگ 1 میل، 1 میل، یہ یا 8 فرلانگ ہوتا ہے اور یا 1760 گز ہوتا ہے، کیونکہ 1 فرلانگ 220 گز ہوتا ہے، ایک بات ہوتا ہے۔ شہر میں کیا در ہے؟ شہر میں کیا رکھا ہے؟ پہلے کہاں جاتے ہیں؟ تخت جمشید جاتے ہیں۔ کون کہہ رہا تھا؟ امیرکن پریس۔ ادھر اپنا دل تھا کہ حافظ اور سادی میں اٹکا تھا، ادھر میری خواہش تھی کہ حافظ کا مزار دیکھوں اور شیخ سادی کا مزار دیکھوں، اٹکا تھا، لگا تھا، لہذا الغرض القصہ، لہذا الغرض القصہ، ہم نے ٹیکسی دی اور سیدھے مزار حافظ کا راستہ لیا۔ میں نے کیا کیا؟ ایک ٹیکسی کرایہ پر لی اور سیدھا مزار حافظ مزار کی طرف چل پڑا۔ راستہ لیا محاورہ ہے، یعنی چل پڑا۔ مزار آستانہ درگاہ کی طرف میں نے ٹیکسی میں بیٹھ کر جانا شروع کر دیا کہ وہی پہلے پڑھتا تھا، کیونکہ وہی پہلے بھول جاتا تھا اس شہر کے اندر، اس کی طرف چل پڑا۔ حافظ کے احاطے میں، حافظ کی چار دیواری کے اندر دیکھا کہ جا بجا جگہ جگہ لوگوں کی ٹولیاں گروہ ٹولیاں جا بجا جگہ جگہ لوگوں کے گروہ بیٹھی ہیں، اور ایک کونے میں کوئی شخص ٹیپ ریکارڈر لے کر، ٹیپ ریکارڈر، اس کو اردو میں کہتے ہیں صدا بند، ٹیپ ریکارڈر اردو میں کیا کہتے ہیں؟ صدا بند لے کر کیا کر رہا تھا؟ پروگرام ریکارڈ کر رہا تھا پروگرام۔ دستور الاول، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ دستور العمل، انگلش زبان کا لفظ ہے یہ۔ ریکارڈ کر رہا تھا، ادراج کر رہا تھا، ریکارڈ
ادراج درج کی جمع ہے، درج کی جمع ادراج. ایک کونے میں ایک سائڈ پر ایک طرف کوئی شخص کوئی آدمی ٹیپ ریکارڈ صدا بند لیے کوئی پروگرام دستور العمل ریکارڈ ادراج کر رہا تھا. اونچی کرسی پر مزار ہے. اونچی کرسی عمارت کی تے کی اونچائی، عمارت کی تے کی اونچائی پر کیا ہے؟ مزار ہے، قبر ہے، درگاہ ہے. لیکن مزار کے گرد کوئی جاری یا پردہ نہیں، لیکن مزار کے ارد گرد جو ہے یہ مثال کے طور پر مزار ہے اور اس کے ارد گرد جو ہے کوئی جاری وغیرہ یا دیوار وغیرہ نہیں ہے کہ اندر اطمینان سے بیٹھ کے کوئی فاتح پڑھ سکے، یعنی اندر کوئی مطمئن ہو کر بیٹھے اور فاتح پڑھ سکے. سورہ فاتح الحمد شریف اور 3 دفعہ سورہ اخلاص، اس کو فاتح کہتے ہیں، کوئی پڑھ سکے. ارد گرد دیوار نہیں ہے، جاری نہیں ہے، پردہ نہیں ہے. کہتے ہیں یا فال کے لیے دیوان کا ایک نسخہ رکھا ہوتا ہے. فال کہتے ہیں غیب کی بات، غیب کی بات یا پیش گوئی کے لیے کیا رکھا ہوتا ہے؟ دیوان کا ایک نسخہ رکھا ہوتا ہے. دیوان شاعری کی وہ کتاب جس میں شعر الفابیٹک میں درج ہوں اسے دیوان کہتے ہیں. تو ایک نسخہ کتاب کو کہتے ہیں، نسخہ کتاب. یعنی حافظ شیرازی جو ہیں ان کی ایک کتاب وہاں پر رکھی ہوتی ہے اور اس سے لوگ فال نکالتے ہیں. ادھر عدالتوں کے راستے پر بھی جاتے ہوئے پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ کچھ بیٹھے ہوتے تھے 2-3 آدمی، ان کے پاس طوطا بھی ہوتا تھا اور آگے کاغذ وغیرہ پڑے ہوئے تھے، لکھے ہوتے، اور لوگ جا کے ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے. ان کو کہتے ہیں فال نکالو میری. تو وہ طوطا جو ہے اس کو کہتے ہیں، تو طوطا ایک کاغذ اٹھاتا اور پڑھ کے سناتے کہ یہ آپ کو پیش آنے والا ہے اور یہ پیش آنے والا ہے. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے قرار. اچھا ہمیں نظر نہ آیا، لیکن وہ ہمیں نظر نہ آیا، رکھا ہوا تھا لیکن ہمیں نظر نہ آیا. لڑکیاں تفریح کے موڈ میں گھوم رہے تھے. وہاں لڑکے اور لڑکیاں تفریح آبخوری تازگی کے موڈ مزاج کیفیت میں گھوم رہے تھے. یعنی وہ وہاں پر دیکھنے کے لیے، آبخوری کے لیے، ذرا ریلیکس ہونے کے لیے جو ہے وہ گھوم رہے تھے لڑکے اور لڑکیاں. ہم نے دوری سے فاتح پڑھی، ہم نے دوری سے دعا کی اور ٹیکسی والے سے کہا چلو اب شادی کے پاس پڑے. نزدیک اندر نہیں گئے، ہم قریب نہیں گئے، دور سے ہی ہم نے حافظ شیرازی کے مزار پر جو ہے ہم نے فاتح پڑھی اور ٹیکسی والے کو کہا کہ چلو مخاطب کیا اس کو، اور کسی کو مخاطب کرتے ہو کیا لگتا ہے؟ سائن آف ایکسکلیمیشن. چلو اب شادی کے مقبرے، یعنی چلتے ہیں بھی. حافظ کا مقبرہ تو ہم نے دیکھ دیا، اس کی قبر کی جگہ دیکھ لی. ابھی جاتے ہیں کس کی شادی؟ شیخ سعدی شیرازی کے مقبرے کی طرف جاتے ہیں. مزار شیخ کے آتے کے پھاٹک پر ہی یہ شعر رقم تھا. مزار شیخ یعنی سعدی شیرازی کے جو مزار ہے اس کی چاردیواری کے دروازے پر یہ شعر رقم تھا. کون سا شعر؟ چاردیواری کا جو دروازہ تھا شیخ سعدی کے جو مقبرہ تھا اس کی جو چاردیواری تھی اس کے دروازے پر شعر لکھا ہوا تھا. کون سا؟ ضحاک سعدی. کون سا شعر لکھا ہوا تھا؟ ضحاک
ضحاک سعدی شیراز بوئے عشق آئے ہزار سال پس از مرگ از سے ہزار سال پس بعد از سے مرگ یعنی موت سے ہزار سال بعد بھی او گشت مهم ضحاک سعدی یعنی سعدی کی مٹی سے سعدی شیرازی کی مٹی سے قبر کی مٹی سے عشق کی بو آ رہی ہے. اگرچہ سعدی شیرازی کو مرے ہوئے ہزار سال ہو گئے تو اب بھی اس کی مٹی سے کس کی بو آ رہی ہے؟ عشق کی خوشبو آ رہی ہے, اس کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے. مطلب یہ کہ اگر شادی کے مرنے کے ہزار سال بعد بھی اسے سونگو تو پھر بھی اس کی قبر سے عشق کی خوشبو آئے گی. ٹھیک ہے, یا اگر ہزار سال ہو گیا اس کے مرنے کا لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اس کی مٹی سے عشق کی خوشبو آ رہی ہے. یہ شعر لکھا ہوا تھا. احاطے کے اندر داخل ہوتے ہی طبیعت ایک عجیب سرور سے آشنا ہوئی. اس کی چار دیواری کے اندر داخل ہوا تو میری طبیعت ایک عجیب انوکھے نادر قیمتی لطف سرور سے آشنا ہوئی واقف ہوئی. یوں لگتا تھا, ایسے لگتا تھا کہ ذرا ذرا دامن گشاں ہے. یعنی ایک ماں کا ایک ذرا جو تھا اس مقبرے کا وہ میری توجہ اپنی طرف کرنے والا ہے, مجھے کھینچ رہا ہے. ذرا ذرا چھوٹی چیز بھی مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی وہاں کی. یعنی میرا دل وہاں پر بہت زیادہ لگ گیا تھا, بہت زیادہ محبت مجھے پیدا ہو گئی تھی اور میرا وہاں سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا تھا. ذرا ذرا دامن کشائیں, یعنی ذرا ایک ذرا بھی جو ہے میرا دامن کھینچنے والا ہے, مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے والا ہے. مقبرہ نہایت سادہ ہے, مقبرہ بالکل سمپل سا ہے, سادہ سا ہے. مقبرہ روزہ درگاہ جمع کے مقابل نہایت بہت زیادہ سادہ ہے. ایک کاریڈور کے سرے پر بہت مختصر سا گنبد ہے. ایک برآمدے کے آخری کونے پر بہت مختصر سا, ٹھیک ہے, چھوٹا سا گنبد ہے, برج ہے, گول چھت ہے, جس کے چاروں طرف جالیاں, اندر مزار ہے. اس کے چاروں طرف جالیاں ہیں اور اندر جو ہے سعدی شیرازی کی قبر ہے. بہت سی عورتیں مزار کو بوسہ دے رہی تھیں. بہت سی عورتیں سعدی شیرازی کے مزار کو چوم رہی تھیں. معلوم ہوا پتہ چلا کہ منتیں بھی مانی جاتی ہیں. منتیں, لوگ کہتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنی یہاں آ کر چادر ڈالوں گا, میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے دے دوں گا, اس نظر نیاز دے دوں گا, اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دوں گا اگر میرا یہ کام ہوگا. اس طرح جب جا کر لوگ مزاروں پر منتیں جاتے ہیں, منتیں بھی مانی جاتی ہیں. ایک طرف خدمتگار کھڑا تھا, ایک طرف اس کی حفاظت کرنے والا, اس مزار کی خدمت کرنے والا کھڑا تھا, اور کسی عقیدت مند خوشنویس کی لکھی ہوئی گلستان کی ایک آیت اور کسی عقیدت مند معتقد ارادت مند شادی سے محبت کرنے والے خوشنویس کاتب خوشخط لکھنے والے کی لکھی ہوئی گلستان کی ایک آیت. گلستان اس کی شادی کی کتاب گلستان 1258 میں لکھی گئی. موضوع اس کا کیا ہے؟ تہذیب الاخلاق. اس کے متعدد ترجمے دوسری زبانوں میں ہو چکے ہیں. 8 ابواب پر مشتمل ہے. سیرت بادشاہ,
خاموشی، قناعت، فضیلت، عشق، جوانی، ٹھیک ہے، اور پیری، تاثیر، تربیت اور آداب، ان 8 ابواب پر جو ہے یہ گلستان سعدی جو ہے اس کی سعدی شیرازی کی کتاب جو ہے وہ مشتمل ہے۔ عقائد یعنی قصہ، کہانی، داستان اور بوستان کی ایک نظم۔ بوستان یہ بھی شیخ سعدی صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب ہے جو اخلاقی مسائل عقائدوں میں نظم بیان کی گئی ہیں، یعنی اخلاقی مسئلے کو عقائد کی شکل میں، داستان کی شکل میں بیان کیا گیا۔ یہ 10 ابواب پر مشتمل ہے۔ عدل و رائے، تدبیر، فضیلت، جہانداری، انسان، عشق و مستی و شور، تواضع، فضیلت، یہ ان ابواب پر مشتمل ہے۔ دونوں کتابیں گلستان اور بوستان یہ شیخ سعدی شیرازی کی۔ اور اچھا، کسی عقیدت مند خوشنویس کی لکھی ہوئی گلستان کی ایک عقائد اور بوستان کی ایک نظم دیوار پر آویزاں تھی، دیوار پر لگی ہوئی تھی۔ کسی خوشخط لکھنے والے کی نے حافظ شیرازی کی ایک خوبصورت نظم اور ایک عقائد کو وہاں پر مزار پر لکھ کے لگایا ہوا تھا، لٹکایا ہوا تھا۔ جب مزار سے عورتیں رخصت ہو گئیں، جب اس حافظ شیرازی کے، سعدی شیرازی کے مزار سے عورتیں چلی گئیں، ہم فاتح کے لیے آگے بڑھے۔ جب ہم نے عورتوں کا انتظار کیا، جب عورتیں وہاں سے نکل گئیں تو ہم فاتح پڑھنے کے لیے آگے چلے، لیکن جانے کیا ہوا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، مہان اچانک فوراً اسی وقت جیب آیا، یعنی رونا آ گیا، اور ہم نے فاتح کے لیے آس اٹھائے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب رواں تھا، اور جب میں فاتح پڑھنے کے لیے میں نے آپ اپنے اٹھائے تو میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک طوفان جو ہے وہ بہہ رہا تھا، یعنی بہت زیادہ میں رو رہا تھا۔ جتنا ضبط کرنے کی کوشش کی، جتنا صبر کرنے کی کوشش کی، اتنا زیادہ جو ہے میں زیادہ رو رہا تھا، اور سیلاب اور زیادہ اونٹتا چلا جا رہا ہے۔ جتنا میں صبر کرنے کی کوشش کرتا تھا، میری آنکھوں سے اتنے ہی آنسو جو ہے وہ بہتے رہے تھے۔ فاتح بہت طویل ہو گئی، یعنی جو فاتح پڑھ رہا تھا، دعا کر رہا تھا حافظ شیخ سعدی کے مزار پر، وہ لمبی ہو گئی۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ محافظ ہماری یہ کیفیت دیکھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہاں کا نگران یا خدمتگار جو ہے وہ میری وہاں پر حفاظت کرنے والا، مزار کی اس کا طرف دھیان کرنے والا، خدمت کرنے والا جو ہے مجھے روتا ہوا دیکھے، میری کیفیت، حالت، یعنی مجھے روتا ہوا دیکھے۔ جانے کتنے عالم آنکھوں کے آگے آئے، کتنی دنیائیں، کتنی سوچیں، کتنی عادتیں میری آنکھوں کے سامنے گھومتی رہی اس دوران۔ وہ دن جب ہم نے اپنے گاؤں میں گلستان کے درس کا آغاز کیا تھا، مجھے وہ وقت بھی یاد آ گیا جب میں اپنے گاؤں میں تھا اور ہم نے سعدی شیرازی کی کتاب گلستان کے سبق کا آغاز کیا تھا۔ ہمیں یاد ہے کہ ترباب شاہوں کا باب سے ہمارا درس شروع تھا، اور مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ ہم نے سعدی صاحب کی جو کتاب تھی گلستان، اس کا جو سبق تھا درباب شاہوں کا باب، اس سے ہم نے اپنے سبق کا آغاز کیا تھا۔ اور زندیس نام فرق نوشرواں والی عقائد پہلی تھی، اور جو پہلی عقائد میں نے پڑھی تھی اس کا نام تھا زندیس نام فرق نوشرواں، یعنی فرق نوشرواں بادشاہ کا نام ابھی تک زندہ ہے۔ فرق نوشرواں بادشاہ کا نام ابھی تک زندہ ہے۔ کلاش خسرو پرویز جو ایران کا بادشاہ تھا، یہ فرق نوشرواں عادل کے نام سے مشہور ہے کہ بادشاہ یہ اس کا دادا تھا، تو یہ خسرو پرویز کا دادا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ خدا حافظ، پاکستان کا